صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام بہت اہم ترین پروگرام ہے. سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے، یعنی حکمران کیسا ہونا چاہیے اور حکمرانی کیسی ہونی چاہیے. کرسی پر رہتے ہوئے ایک مسلم حکمران کا تعلق خلق سے اور خالق سے کیسا ہونا چاہیے، اور دشمن کی یلغار کے وقت، یعنی دشمن کی یلغار کہہ رہے ہیں، اس کی پراکسیز کہہ لیں، اس کی ہمارے خلاف حکمت عملی کے وقت اسی حکمران کو میدان جہاد میں نکل کر کیسے مجاہدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اگر آج آپ یہ سننا چاہتے ہیں ناظرین، تو آئیے ذرا چلتے ہیں 13ویں صدی عیسوی میں بر صغیر کی انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں، جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت میں طرز حکمرانی کا وہ طریق اپنایا جس نے خلافت راشدہ کے سنہری عہد کی یاد مکمل طور پہ تازہ کر دی. جو ایک مدبر سیاستدان بھی تھے، اب سنتے جائیے گا، انتہائی بہادر جرنیل بھی تھے، عادل حکمران بھی تھے، کیونکہ عدل انصاف ناظرین کسی بھی حکمران کے لیے بہت ضروری ہے نظام کو صحیح طور سے چلانے کے لیے. عابد و زاہد و شب زندہ دار بھی تھے اور رحم دل انسان بھی تھے. یعنی ایک طرف تو یوں کہہ لیجئے کہ حکومت کا میکانزم مضبوط تھا، اور دوسری طرف اپنے رب سے مضبوط ترین رابطہ تھا، جن کا اقتدار ناظرین ایک درویش کی دعا کا نتیجہ تھا. اس وقت کے لوگ اس بات پہ تیقن رکھتے تھے کہ ظاہری حکومت کے لیے باطنی جتنے بھی بادشاہ ان سے تعلق رکھنا چاہیے، جن کی ذات اور جن کی شخصیت کی تربیت گاہ نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہستیاں بنی، جو ایک غلام کی حیثیت سے فروخت در فروخت ہوئے اور دہلی کے سلاطین غلامان کے بانیان میں شامل ہوئے، جن کی شخصیت میں فاروقی رنگ کی وہ حسین ترین جھلک تھی ناظرین کہ رعایا کی تکلیف کا احساس ان کو راتوں کو گشت کرنے اور نرم بستر سے دور رہنے پر مجبور کرتا تھا. یہ میں ایک بادشاہ وقت کی، یعنی سلطنت کی جو ہند کی جو سلطنت تھی ناظرین، اس کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. عوام کی خدمت کرنے کا ناظرین انتہائی انوکھا انداز آپ نے اپنایا ہوا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھیس بدل کر رعایا کی خبرگیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کے معمولات میں شامل تھا. یعنی اندازہ کیجئے کہ ریاست ہند کا بادشاہ جس کے حکم پر سب اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہوں، جو چاہیں تو قدم بھی دبیس قالین پر رکھیں اور لوگ راہوں میں ان کے لیے پلکیں بچھائیں، اور ایسے طرز عمل کی ناظرین تاریخ میں بھری پڑی مثالیں، لیکن آپ نے اپنا کام کسی کے ذمہ نہیں کیا
بلکہ اپنے کاموں کو خادموں کو دینے کی بجائے آپ خود انجام دیا کرتے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کا بظاہر ناظرین بادشاہی سے تعلق تھا، مگر دل سے وہ فقر دوست انسان تھے۔ جاؤ حشمت ہونے کے باوجود کم کھایا کرتے تھے، کم سویا کرتے تھے، راتوں کو عموماً بیدار رہا کرتے تھے، یہ آپ کے معمولات تھے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ اگر سوتے ہوئے کبھی آنکھ کھل جایا کرتی تھی تو فوراً اٹھ جایا کرتے تھے اور رعایا کی خبر میں یعنی ان کی فکر میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ کنویں سے پانی نکال کر خود ہی وضو کر لیا کرتے تھے۔ پھر ایک خاص بات ناظرین آپ پہ تھی کہ اپنی ظاہری حکومت کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے باطنی دنیا کے بادشاہوں سے آپ گہرا تعلق رکھتے تھے۔ اولیاء کرام، علماء کرام، صلحاء کی صحبت حاصل کرتے تھے اور ان کی خدمت میں رہنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے۔ یعنی یوں کہیے کہ درویشوں کی صحبت نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بادشاہت کے چولے میں درویش کامل بنا دیا تھا، اور پھر بادشاہت کے ساتھ ساتھ ناظرین اس مقام و مرتبے پر پہنچے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ان 22 خلفاء میں شامل ہوئے جن کو خرقہ ولایت عطا ہوا۔ مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہتے، کیونکہ یہ طے ہے ناظرین کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ نے انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلوں میں جو ہے موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں رکھی ہوئی تھی، یعنی گھنٹیوں کی آواز سنتے ہی داد رسی کے لیے خود باہر آتے تھے، سائل کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ یعنی بادشاہوں میں سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج اگر کسی نے ڈالا ہے ناظرین تو آپ نے ڈالا ہے۔ اپنے 26 سالہ شاندار دور حکومت میں سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنی ریاست میں ناظرین بے انتہا مقبول تھے، بے انتہا اپنے ریاست کی ایکسپینشنز کی، جنگی مہمات میں آپ نے حصہ لیا، دشمنوں میں یعنی آپ جو ہے آپ کی ایک داغ تھی، ایک آپ کا روب تھا، شدید حملوں کے باوجود آپ جو ہے اس کو جھیلتے بھی تھے اور اس کو برداشت بھی کرتے تھے اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دیتے تھے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا سے جاتے جاتے آپ نے ایک پیغام دے دیا تمام حکمرانوں کو کہ عزت وہی حکمران پاتا ہے، میرے جملے پہ غور کیجئے گا، کہ عزت وہی حکمران پاتا ہے جو اپنے رب کے حضور سربسجود رہتا ہے اور خلق کی صحیح طور سے نیت کے اخلاص کے ساتھ خدمت کرتا ہے۔ علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا۔ جب بھی میں سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ پہ پروگرام کرتا ہوں یا ان کو پڑھتا ہوں تو میں انگشت بد اندہ رہ جاتا ہوں صاحب کہ سلطان ہند اتنی ایکسپینشنز بھی ہو رہی ہیں لیکن کمال دیکھیے کہ کیا فقیری ہے، کیا عاجزی ہے اور پھر کیا مقبولیت ہے۔ آغاز کریں پہلے ان کا جو تعارف ہے بنیادی طور پر خاندان کو ہمیں بتائیں، ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیں۔ پھر ایک جملہ میں نے ادا کیا، وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک درویش کی دعا آپ کو بچپن ہی میں لگ گئی تھی۔ پھر ایک مماثلت، ویسے تو ظاہر ہے وہ نبی ہیں، مماثلت تو نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس غلام کے حصے میں جو ہے وہ مماثلت آئی کہ غلامی در غلامی اور پھر اس کے بعد بادشاہی۔ بتائیے ذرا۔ اللہ رب العزت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ اس نے اپنی قدرت کے کئی نمونے اور کرشمے انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائے۔ درست۔ غلامی سے بادشاہی تک کا سفر، یہ جن ہستیوں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے ان میں برے صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو سلطان شمس الدین التمش سے بہتر نام، بہتر مثال کوئی نہیں ملتی ہے۔ واہ۔ آپ ترکستان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد، اور وہ اپنے قبیلے کے وہاں پر سردار تھے، اور اس قبیلے کا نام تھا البری، جس کا معنی تھا شجاعت، دلیری، بہادری۔ اس قبیلے سے ہی آپ کو ٹرانسفر ہوئی، اس قبیلے کے آپ سردار تھے۔ لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے بچپن میں ایک آزمائش کے اندر ڈالا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا فیض اور عکس جمیل آپ کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ کیا اچھا جملہ ہے۔ آپ کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے آپ کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہا، کیونکہ آپ کے والد آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ پھر وہاں سے غلام بن کر پھر آپ وہاں سے غزنی آتے ہیں، غزنی سے پھر دہلی آتے ہیں۔ آپ کو حضرت حاجی جمال الدین نے خریدا اور ان سے پھر یہاں پر قطب الدین ایبک جو برے صغیر پاک و ہند کے اندر پہلے مسلم حکمران ہوئے، انہوں نے آپ کو خریدا اور خرید کر اپنے پاس رکھا، اور پھر یہیں سے آپ کی بادشاہی کا سرچشمہ پھوٹا۔ اچھا، مماثلت ایک اور بھی ہے، میں اسی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قطب الدین ایبک، ان کے ساتھ آپ کو حضرت سلطان شمس الدین التمش کو جو مناسبت ملتی ہے وہ یہ کہ وہ بھی ایک غلام تھے، یہ بھی ایک غلام تھے۔
ان کو شہاب الدین غوری نے خریدا، پھر ان کی پرورش کی، پھر ان کے جوہر کو دیکھ کر انہیں اپنا داماد بنایا، اور وقت آنے پر وہ پھر بادشاہ وقت ہوئے۔ وہ غلام در غلام ہوتے ہوئے پھر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے پاس بکے۔ تو اسی طرح حضرت سلطان شمس الدین التمش، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بھی غلام در غلام در غلام ہوتے ہوئے قطب الدین ایبک کے پاس پہنچتے ہیں، وہ آپ کی جوہر شناسی کرتا ہے اور پھر آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو ذمہ داریوں اور مناصب پر رکھتا ہے، بالآخر پھر آپ اس منصب پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ مماثلت ان کے ساتھ بھی آپ کی ملتی ہے۔ اچھا، پھر آپ کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی کہ آپ کی جو شان بادشاہی کا جو نظام اور جس طریقے سے طرز حکمرانی، اس کو دیکھ کر عباسی خلیفہ مستنصر نے آپ کو لقب دیا سلطان الہند کا، اور پھر آپ کو لقب دیا ناصر امیر المؤمنین کا۔ اور یہ بھی ایک کمال مناسبت پھر آ جاتی ہے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند نائب الرسول اگلا جملہ میرا یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، کہ آپ نے یوں تو ان کی غلامی بھی اختیار فرمائی، اور آپ کے خلیفہ خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ خلفاء میں سے ہوئے اور بہت قریبی مریدین میں سے ہوئے اور خلیفہ ہوئے۔ تو لہٰذا آپ کو خلیفہ مستنصر نے سلطان الہند کا لقب دیا، اور اس نے دستار بھی بھیجی، تحائف بھی بھیجے آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر۔ یعنی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دادا پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی دنیا کا سلطان الہند بنایا، اور آپ کو یعنی پوتے مرید کو جو ہے وہ اپنا ظاہری دنیا کا سلطان الہند بنایا۔ جی ایسے، اور یہ کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو تو یہ لقب مبارک خود بارگاہ رسالت وہاں تو مواصلت بنتی نہیں ہے، اور وہاں تو روحانی معاملات تو یقیناً مختلف ہیں، لیکن یہ جو ظاہری اعتبار سے ان کو یہ منصب عطا ہوا، یہ بڑا کمال ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر برِ صغیر پاک و ہند کے اندر کم و بیش 600 سال تک تو مسلم حکمران بڑی اچھی طرح چلے، اور کھینچتان کے آپ 700 سال بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو عرصہ ہے، ان بنیادوں کے اندر اگر حضرت سلطان شمس الدین التمش نہ ہوتے تو یہ عمارت نہ اتنی مضبوط ہوتی نہ اتنی طویل ہوتی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی، اگر کہیے تو غلط یہ بھی تو نہ ہوگا کہ آپ کے سسر قطب الدین ایبک، آگے جا کے بات کرتے ہیں، بنیاد تو انہوں نے ڈالی نا صحیح معنوں میں، اگر طرز حکمرانی کی ہم بات کریں، پھر اس کو ٹو کیا حضرت سلطان شمس الدین۔ یہ جو خاندان غلامہ کی حکومت رہی، یہ 1206 میں شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 1290 تک جاری رہتی ہے۔ اور اس پورے ٹینیور کے اندر ابتدا تو قطب الدین ایبک نے کی، پھر تھوڑے عرصے کے لیے ان کا بیٹا جانشین ہوا، مگر وہ سنبھال نہ پائے، تو پھر سلطان شمس الدین التمش نے سنبھالا سب کچھ، اور آپ نے 26 سال پھر یہ نظام سنبھالا اور حکمرانی کی، اور 26 سالوں کے اندر انہوں نے پھر وہ بنیاد رکھ دی نیکی سے، عدل سے، تقوی سے، طرز حکمرانی سے، کہ جو پھر آگے اس کی خوشبو چلتی رہی اتنے بالکل۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر اتنی رچاؤ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک پہلو ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس ہو جائے کہ ایک بچپن میں ایک درویش کی دعا آپ کو جو ہے وہ لگی تھی، اس پہ بھی ذرا سا کلام ہو جائے ساتھ ساتھ۔ لیکن آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے حسن و جمال کے بھی بڑے چرچے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے ایک ظاہری حسن سے، اچھا یہ بھی دیکھیے آپ وہ پرتاؤ، وہ عکس جمیل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو عطا ہوا، کہ وہاں بھی جو ہے حسن یوسف کی مثالیں دی جاتی ہے علیہ السلام کی، اور آپ کے حسن کی بات ہوئی، اس پہ آپ نے کلام ذرا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست بہت عطا کی تھی، اور حاکم سلطنت ہونے کے باوجود آج جو ظاہر ہے ہمارے یہاں تو کوئی کاؤنسلر بن جاتا ہے تو اس کی گردن میں سریا لگ جاتا ہے، لیکن وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ گردن ہر وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہتی تھی، زہد و تقوی، عبادات، قلبی میلان اللہ کی طرف۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت نے بڑے نفیس انداز سے یہ بات ذکر کی کہ آپ کو سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت اور مشابہت ہے۔ یہ نسبت اور مشابہت آپ کی سیرت کے اندر بھی نظر آتی ہے اور آپ کے حسن و جمال کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو فروخت کر دیا تو اس وقت آپ بڑے غمزدہ تھے، اور غمزدگی کے ساتھ ہی جو ہے آپ آگے بڑھ رہے تھے، تو رستے میں آپ کی ملاقات ہوئی قافلے کے دوران ایک درویش سے۔ اس درویش نے آپ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ تم غم نہ کرو،
اللہ تعالیٰ جب تمہیں سلطنت عطا کرے تو تم بس یہ یاد رکھنا کہ تمہیں درویشوں سے محبت کرنی ہے اور فقراء سے محبت کرنی ہے. اور وہ بیک مائنڈ میں آپ کی بات تھی, اور یہ بیک مائنڈ میں آپ کی بات موجود تھی. اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک صاحب نظر درویش نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ آگے چل کر جو ہے وہ بادشاہ بنے گا. یعنی وہ بھی یہ جانتا تھا کہ آج یہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, لیکن اس کا حسن و جمال جو حسن یوسف سے مشابہت رکھتا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بادشاہت یوسف کی طرح آگے بڑھے گا. اللہ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو بچپن میں ہی بادشاہت کی بشارت دے دی گئی تھی. اچھا پھر دیکھیں جب کوئی سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال, آپ کی فہم و فراست اور پھر آپ کا انداز گفتگو اور آپ کے اخلاقیات, آپ کی جو غلامی کی بظاہر زندگی تھی اس میں آپ مشہور ہوئے اور آپ معروف ہوئے. اسی طریقے سے سلطان التمش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے فہم و فراست اور خوبصورتی کی وجہ سے جب غزنی پہنچے اور وہاں پر آپ کو جمال الدین بخاری نے آپ کو آخر میں خریدا تھا اور وہ غزنی لے کر آئے, تو اس وقت غزنی کے اندر آپ کا ہم پلہ کوئی موجود نہیں تھا. تو آپ کی شہرت جو ہے اس وقت کے جو سلطان ہیں, سلطان شہاب الدین غوری, ان کے پاس آپ کی شہرت پہنچی. تو سلطان شہاب الدین غوری نے چاہا کہ میں اس غلام کو خرید لوں کیونکہ یہ غلام بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے, اور پہلے ہی آپ قطب الدین ایبک کو خرید چکے تھے, تو آپ چاہتے تھے کہ ایسے ہی ایک اور غلام مجھے حاصل ہو جائے. لیکن وہ جو بخاری تھے, جمال الدین بخاری, جنہوں نے التمش کو خریدا ہوا تھا, انہوں نے بیچنا نہ چاہا. یعنی جس رقم پر سلطان مطالبہ کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ساتھ میں ایک اور غلام بھی جو ہے وہ بیچ دیا جائے اور اس کو بھی ساتھ ہی فروخت کیا جائے. لیکن شہاب الدین غوری جو ہے انہوں نے خریدنا نہ چاہا اس کو. اس طریقے سے پھر بخاری صاحب جو تھے ان کے اوپر پابندی لگ گئی کہ اب ان سے کوئی بھی کسی قسم کی خریداری نہیں کر سکتا. اس دوران جو ہے وہ قطب الدین ایبک ہندوستان سے کچھ فتوحات کر کے لوٹے تو ان تک بھی شہرت پہنچ چکی تھی. تو انہوں نے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. لیکن پھر شہاب الدین غوری نے فرمایا کہ اب تو میں یہاں پہ غزنی میں پابندی لگا چکا ہوں, لہٰذا اب ان کو کوئی نہیں خرید سکتا یہاں پر. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جمال الدین بخاری اس کو دہلی لے جائیں اور تم وہاں پر جا کر خرید و فروخت اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اچھا. تو پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک دہلی گئے, اور دہلی جانے کے بعد پھر اس غلام کو 1 لاکھ طلائی جو سونے کے سکے ہوتے ہیں اس کے عوض خریدا, ان کو بھی اور ایک غلام کو بھی. یعنی اتنا تجسس تھا ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کو, اور اتنی طلب تھی. یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ جو طلب اور یہ آپ کی شہرت ہے, اور یہ فی الحال جو آپ کی جو شہرت تھی نا وہ آپ کو فہم و فراست اور حسن و جمال کی وجہ سے, جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام. کیا کہنے, کیا اچھی بات ہے. اب وہاں پر جب آپ کو خریدا گیا تو سلطان نے اپنے جو 2 غلام خریدے تھے قطب الدین ایبک نے, ان میں سے ایک التمش تھے اور دوسرا ایک اور غلام تھا, اس کو تو بھٹنڈا کا جو ہے وہ امیر مقرر کر کے وہاں پہ روانہ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. ان کو جو ہے وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا, اپنا صاحبزادہ بنایا. پھر بعد میں جو ہے وہ مختلف مقامات کی حکمرانی بھی دی, اور پھر آگے چل کر جب ان کی فہم و فراست کو مزید قریب سے پرکھا تو پھر اپنا داماد بھی بنایا, اور آگے چل کے پھر یہ بادشاہ بنے. واہ واہ. اب آپ ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے ایک تکلیف کا ماحول گزار کر, تکلیف دہ زندگی گزار کر پھر بادشاہت کے منصب پر اللہ اکبر. اچھا, بادشاہت کے منصب پر پہنچنے کے بعد ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس نیا پیسہ آتا ہے نا, تو وہ نئے پیسہ آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی پچھلی جو زندگی ہے بعض اوقات اس کو بھول جاتا ہے. دولت کا ہیضہ ہو جاتا ہے اس کو. ہاں, وہ پھر اتنا بھول جاتا ہے کہ بعض اوقات جو جدی پشتی رئیس ہوتے ہیں نا ان سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو رئیس سمجھتا ہے. نو دولتی جن کو کہتے ہیں, نو دولتی جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اب بادشاہ بننے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت جو کثرت دولت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہلاک کر دیتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے غفلت میں مبتلا کر دیا, ہلاک کر دیا, حتیٰ کہ تم اپنی قبروں کو دیکھو, اتنا تم اس میں مستغرق ہو گئے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو تو پھر بادشاہ ایسے بنتے ہیں. اور آپ بادشاہ بننے کے بعد تقویٰ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا, اور صوفی منج تھے. صوفیوں کے اندر 3 چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنا. یہ تینوں چیزیں ہم آپ کی ذات میں دیکھتے ہیں, سخاوت وغیرہ کے معاملات. بالکل, اس پہ گفتگو کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے. اپنا خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں لاہور, یہ بتائیے اب ذرا کہ یہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ, یہ ظاہر قدرت کی ایک بنت ہے کہ غلامی سے لے کے بادشاہی تک کا آپ کا ایک سفر ہے, اور اس میں ظاہر ہے دعاؤں کا ایک بہت بڑا اثر ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ جس وقت بحیثیت جرنیل
باقاعدہ منتخب کر دیے جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا ایک عجیب جوبن جو ہے مختلف انداز سے نظر آتا ہے. یعنی جس انداز سے دہلی پائے تخت تھا، پھر آپ نے ایکسپینشنز کی، پنجاب اور سندھ تک جو ہے وہ ایکسپینشنز کرتے چلے گئے، ایون یہ کہ لکھنؤ، بہار، بنگال کو جو ہے آپ نے اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور جہاں جہاں سے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ یلغار کرنے کی کوشش کی گئی، مثال کے طور پہ راجپوت ریاستیں تھیں، خلیجی تھے، امرائی تھے، یعنی یہ سب جو تھے وہ آپ کے آگے ڈھیر ہوئے. ذرا بتائیے صاحب کہ آپ نے کن کن علاقوں کی فتوحات کی، جنگی مہمات کس انداز سے نمٹائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادر شجاعت عطا کی تھی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت مہربانی، آپ کی شکریہ. میں علامہ محمد اقبال کے ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اقبال نے سر اقبال نے یہ جتنی بھی کوالٹیز بتائی ہیں یہ منوان پوری اترتی ہیں سلطان شمس الدین التتمش کے اوپر. دیکھیے اس وقت کا جو دور تھا، جو حالات تھے، جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل کنڈیشنز تھی اس وقت کے بر صغیر کی، اس میں کنسولیڈیشن آف امپائر نمبر 1، نمبر 2 سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی، اور نمبر 3 دا ریجوینیشن آف دہلی سلطنت. یہ سب سے امپورٹنٹ مقصد تھا، کیونکہ اس سے پچھلے 150-200 سالوں میں مسلمانوں کو نہ کنسولیڈیشن مل سکی تھی، نہ سینٹرلائزیشن مل سکی تھی، اور نہ دہلی کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا مضبوط ترین تخت تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چاروں طرف سے بغاوت ہو جاتی تھی. اب آتے ہیں سر آپ کا ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ ہونا، ایز اے حکمران ہونا، اور ایز اے امپائر کنسولیڈیٹر ہونا، یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے ایک جگہ محکم اور کنسولیڈیٹ کر کے رکھنا. سب سے پہلی چیز تو آرام شاہ کی جو حکومت تھی نا وہ بہت کمزور حکومت تھی. قطب الدین ایبک کے جانے کے کچھ عرصہ کے لیے ان کے پاس جو حکومت آئی، تو آپ کو جب عمرہ نے بلایا تو آپ وہاں پر آئے، اور آپ نے آتے ساتھ ہی وہاں پر جتنے بھی باغی تھے، جتنے بھی غدار تھے، ان کے خلاف مہمات کا آغاز کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا بڑا کام کیا کیا کہ پنجاب اور سندھ کی طرف اپنی جو سلطنت ہے اس کی وسعت کرنا شروع کی، جس کا جو پہلا حصہ تھا، وہ جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے کیا کیا، اس میں آپ نے تاج الدین یلدوز کو جو غزنی کا حکمران تھا وہاں پر شکست دی، اور دوسرے حصے میں آپ نے کیا کیا، ناصر الدین قباچہ کو سندھ سے بھاگنے پر مجبور کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنؤ، بہار، بنگال اور بہت سے علاقوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کا حصہ بھی بنایا. اور جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا تھا، جو نارتھ کے علاقے سے منگول آیا کرتے تھے اور تاتاری آیا کرتے تھے، منگول انویژن. اگر ہم انڈو پاک ہسٹری کو ڈیٹیل میں جب ہم پڑھتے ہیں، فرشتہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں، کے علی کی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور بہت سے اور بڑے آتھر ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بات لکھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی غلامانہ ڈائنیسٹی تھی یا سلیو ڈائنیسٹی تھی، ان کو سب سے بڑا خطرہ منگولوں سے ہی رہتا تھا. ایون کہ التتمش کے بعد بھی جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں غیاث الدین بلبن کا دور، خلجی ڈائنیسٹی، تغلق ڈائنیسٹی، تو بہت خطرہ تھا. لیکن آپ نے ڈپلومیٹکلی کیا کیا کہ منگولوں کو ڈپلومیٹک اس طرح سے ڈیل کیا کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کنفرنٹ کرنے سے آپ سائیڈ پر رہے. آپ نے کوئی ایسا محاذ کھلنے ہی نہیں دیا. اگر آپ کو جنگ کے لیے پرووک بھی کیا جاتا تھا تو ہی واز سچ اے فائنسٹ ملٹری اسٹریٹجسٹ کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ محاذوں پہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کرتے تھے، اپنی ملٹری اور اپنی فوج کی انرجی ویسٹ نہیں کرتے تھے، اپنی اکانومی، اپنے پاس جو غلہ، اپنی عوام، ان کی سیکیورٹی، کسی ایک چیز کو بھی آپ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو رانتھمبھر کا علاقہ تھا جو کہ آرام شاہ سے راجپوت راجہ نے چھین لیا تھا، وہ بھی آپ نے اس کو واگزار کروایا. 1231 میں ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا بینگ اے ملٹری اسٹریٹجسٹ. آپ نے گوالیار کا محاصرہ کر لیا. اور سر یہ محاصرہ انسانی تاریخ میں بھی اور بر صغیر کی تاریخ میں بھی دنیا میں بڑے محاصروں میں سے ایک محاصرہ ہے، جس میں 11 ماہ تک آپ نے وہاں پر محاصرہ کیا اور منگل دیو کو شکست
پر مجبور کیا، اس کو وہاں سے بھگایا، وہ علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مالوا کی طرف آگے فردر مارچ کیا، علاقے کنکر کرتے چلے گئے۔ ایک بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی ملٹری ہسٹری میں آپ کی بتا رہا ہوں، یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ ہر وقت جنگ و جدل میں ہی مصروف رہتے تھے، جس طرح کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ غریب نوازی میں بھی گزری ہے، آپ دین کے اوپر چلتے تھے، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، آپ کی اکنامک پالیسی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سر اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی امپائر کو کمپلیٹلی کنسولیڈیٹ کیا تھا، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر وہاں پر ڈیولپ کیا تھا۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ پورے ہند کے سلطان ہیں اور خبرگیری کے لیے نکل رہے ہیں، بتائیے ذرا۔ اور عدل و انصاف کیسا، آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر باقاعدہ عدالتیں نہیں تھیں لیکن عدل جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا، بتائیے ذرا۔ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب شکوہ میں فرمایا کہ ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ واہ واہ۔ جس میں جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، انہیں ان ویڈیوز اور جدید ٹیکنالوجی کے بغیر بھی رعایا کے مسائل اور مصائب اور علام معلوم ہو جایا کرتے۔ درست، واہ۔ اور یہ امور سلطنت کو سنبھالنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس آزمائش میں پورا اترنا صرف اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، کیا اور اللہ کی مدد و نصرت پھر کسے حاصل ہوگی کہ وہ اس آزمائش میں سے پورا اترے؟ وہی جو ہر لمحہ اللہ کے حضور ڈرتا ہو، جس کے دل میں خوف الہی ہو، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتا ہو۔ جو شخص اللہ کا اطاعت گزار ہے کاملاً اپنی زندگی کے اندر قول میں فعل میں اللہ کی اطاعت کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا، واہ، اللہ کے حکم کو وائلیٹ نہیں کرتا، تو اسے جب کوئی منصب ملتا ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ان کی حق تلفی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عدل کو تقوی کے قریب ترین درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ واہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز بھی تقوی کے قریب ہے، روزہ بھی تقوی کے قریب ہے، زکوٰۃ اور انفاق بھی تقوی کے قریب ہے، عبادت اور بندگی کی کئی شکلیں صورتیں ہیں، وہ ساری تقوی کے قریب ہیں، لیکن اقرب للتقوی، تقوی کے سب سے زیادہ قریب، یہ اللہ رب العزت نے شان سے عدل کو عطا فرمائی، یعنی انصاف کا نظام، عدل کا نظام۔ اب عدل گویا کہ عدل ایک ایسی شے ہے جیسے ریاضت اور مجاہدہ سے ولایت ملتی ہے، ایسے حاکم وقت کو عدل سے ولایت ملتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ جب وہ عدل کرتا ہے اور عدل کے نظام کو قائم کرتا ہے تو اس کا میدان عدل ہے، اس کا میدان یہ نہیں ہے کہ وہ وظائف میں، اوراد میں، وظائف میں، ریاضت اور مجاہدہ میں دن لگائے اور رات لگائے، اس کا وظیفہ ہے رعایا کی خدمت، اس کا وظیفہ ہے خلق خدا کی خبرگیری، اس کا وظیفہ ہے مخلوق خدا کے درمیان عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنا۔ کچھ واقعات تو بتائیں ذرا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیونکہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والے تھے، اور کیسا نہ ہوتا کہ نسبت جو حضرت خواجہ غریب نواز اور آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، اور پھر جو ان کے جنازے کے وقت جو آپ کی شان ظاہر ہوئی وہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن غریب نوازی کا پرتاؤ آپ یہ کہ جو آپ کی زندگی میں یہ جو روحانیت تھی، جو تقوی تھا، جو عبادت اور بندگی تھی، اس کا لازمی تقاضا تھا کہ اس کا اثر مخلوق خدا کو پہنچے، لہٰذا آپ کی ذات کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہے رعایا پروری، غریب پروری، یہ جو نظر آتی ہے یہ نقطہ کمال پر ہے۔ آپ نے خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کر دیا، اور آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، میری خاص توجہ اس پر گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2.5 سال ملے، جی، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ 2.5 سالوں میں میں کیا کروں، 2.5 سالوں میں آپ نے وہ کچھ کر دکھایا جو شاید آج تک ان کے بعد آنے والا کوئی حکمران نہیں کر سکتا، بیونڈ دی امیجنیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سلطان شمس الدین التمش کو 26 سال ملے، انہوں نے رعایا کی خدمت کے اندر
کئی ایسے اسلوب اپنا رکھے تھے جس کے مجھے داد، مثلا ایک یہ کہ آپ کا اعلان تھا کہ میری رعایا کے اندر کوئی بھی فاقے سے نہ رہے، اگر کسی کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے تو اس کے غلے کا اہتمام اور اس کے اناج کا اہتمام ریاست کرے گی۔ تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ کی یہ کہ صرف انہیں اناج نہیں دیتے تھے، آئے تو اناج لینے کے لیے، لیکن آپ سمجھتے تھے بھی جس کے پاس اناج نہیں ہے اس کے پاس دوسری ضروریات کی کفالت کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ نمود و نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے، تو آپ کیا کرتے، کچھ نقدی وہ نیچے رکھ دیتے، چھپا دیتے بوری کے اندر، اور پھر اوپر اس کے اناج ڈال دیتے تھے، تو وہ گھر جا کے جب اناج کھولتے اس کو نکالتے تھے تو نیچے سے رقم بھی ملتی تھی، اپنی ضروریات کی کفالت کرتے۔ یعنی یہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم، یہ بھی یوسف علیہ السلام کا طریقہ تھا، چونکہ ماں بات کچھ اور تھی، واقعہ کچھ اور تھا، لیکن اپنے بھائیوں کو اسی انداز سے دی۔ یعنی ہم تو آج یہاں کھڑے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ بھی ہمیں دو، جو ہم نے نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہتے وہ کریڈٹ بھی ہمیں دو۔ ان کی شان یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہتے۔ اچھا، انہیں نظام عدل کو قائم جو 2 سنگ مرمر کے شیر، وہ کیا تھا؟ اسی طرح آپ کی جو دوسری ایک چیز تھی نظام عدل کے لیے، وہ یہ کہ آپ کا یہ اعلان تھا کہ جس شخص کو اگر کسی کی حق تلفی ہوئی اور اسے عدل نہیں مل رہا تو وہ اپنا لباس بدلے، وہ رنگین کپڑے پہنے، وہ ایک نشانی اور علامت ہوگی کہ یہ شخص جو ہے اس کی حق تلفی ہوئی ہے، یہ مظلوم ہے، وہ چلتا پھرتا ہوا ایک میسج ہوگا، یعنی سمبولک ہوگا، یعنی آج تو کہا جاتا ہے نا بھئی کہ کوئی اپنی حق کی آواز اٹھائے تو کہتے ہیں بھی اس کو دباؤ کسی طرح، چپ کرو، مٹی ڈالو، وہ فرماتے تھے نمایاں کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہاں ظلم ہوا ہے تو میں اس کی خبرگیری کروں۔ یعنی آج ایس ایچ او ایف آئی آر اس لیے نہیں کاٹتا کہ زیادہ جو ایف آئی آر نظر نہ آئے آئی جی کو، جی ہاں، لیکن وہاں یہ سلطان وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو تاکہ یہ میڈیا پہ خبر نہ جانے پائے، اس سے تو بدنامی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو مگر یہ کہ ان کی یہ شان۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ جو عدل کی زنجیر، اس کی ابتدا آپ نے ڈالی، آپ نے اپنے دربار کے باہر جو ہے نا وہ 2 شیر وہ رکھے اور ان زنجیر ڈال دی، اور آپ زنجیر ایسی ڈالی کہ جو کوئی آ کر اس کو ہلائے تو اس کی آواز ہوتی تھی اور وہ آواز آپ تک پہنچتی تھی، اور آپ اگر سو بھی رہے ہوتے تھے تو آپ کا اعلان تھا کہ اس کو آ کر ہلائیں، یہ ڈائریکٹ میسج ہوگا مجھے، یہ نہیں کہ آپ پروسیجر کریں، کسی کو ملیں، سیکٹر کو ملیں، فلاں کو ملیں، تو وہ عدل کی زنجیر جب ہلتی آپ آتے اور آ کر پہلے اس فریادی کی فریاد سنتے، اس کی داد رسی کرتے، اس کی حق کی ادائیگی کرتے، بعد میں کوئی دوسرا کام۔ آخر میں خان صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، ہم ذرا آپ یہ بتائیے کہ یہ ایسی، میں نے کہا نا کہ ایک کیرزما ہے ان کی ہستی کے اندر، پھر آپ کے دور کے اندر جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ آپ کا ایک بڑا پیشن تھا، آپ نے ذرا وہ بھی بتانا ہے۔ حوض شمسی کا واقعہ ظاہر ہے وہ ایک بڑا روح پرور واقعہ ہے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو، لیکن ساتھ ساتھ قطب مینار اور دیگر جو ظاہر ہے تعمیرات آپ کی۔ اچھا، ایک جو بات خاص طور پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھیں لیگیسی کو ٹوک کرنا، ظاہر ہے جب اولادیں آتی ہیں منصب کے اوپر تو اولادیں بتاتی ہیں کہ باپ کا کریکٹر کیا تھا، لیکن جب آپ کی اولادوں کی ہم بات کرتے ہیں، سلطان ناصر الدین محمود کی یا پھر رضیہ سلطانہ کی، تو پھر ایک عجیب منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ بتائیے صاحب ذرا، اور خاص طور پہ جو آج کے ہمارے خاص طور پہ جو حکمران طبقہ ہے ان کے لیے کیا کہیں گے؟ جی سر، آپ کا چونکہ ماشاءاللہ کافی ڈیٹیلڈ کوسچن ہے تو اس کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلے حصے میں تو سلطان شمس الدین التتمش کی جو اوور آل پالیسیز تھیں، ایڈمنسٹریٹو پالیسیز تھیں، اس میں سے ایک بڑی ایڈمنسٹریٹو پالیسی آپ کی یہ تھی کہ آپ نے جتنے بھی علاقے فتح کیے، یعنی مفتوحہ علاقے جتنے بھی ہوا کرتے تھے، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی، جس کو ہم انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، آپ نے پورے کے پورے علاقے کے اندر، یعنی پوری کی پوری اپنی جو آپ کی امپائر تھی اس کے اندر سکول، کالجز کنسٹرکٹ کروائے، پہلی بات۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک درویش صفت انسان بھی تھے، دین کامل پہ محکم تھے اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے، تو آپ نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ مساجد کی تعمیر شروع کروائی، جس میں ایک بڑی مشہور مسجد قوت اسلام کی تعمیر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قطب مینار ہے جس کی جو تعمیر ہے یہ رکی ہوئی تھی کسی وجہ سے، اس کو مکمل کیا۔ اور یہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مسجد
قوت اسلام اور قطب مینار پر آج بھی ہمیں وہاں پر خطاطی نظر آتی ہے، اس میں جو جتنی بھی کیلیگرافی اور آرٹ نظر آتا ہے وہ آپ نے خود اس کی انسٹرکشن دی اور اس وقت کے خطاط کو ڈائریکٹ کیا، کیونکہ آپ خود خطاطی کے علم کے ماہر بھی تھے، بہت زبردست خطاط تھے، بالکل ٹھیک، بہت زبردست خطاط بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاسرار، گنج اسرار اور انیس الارواح نامی جو تصانیف ہیں، جو کہ بیسیکلی طریقت اور تصوف کی مشہور کتب ہیں، وہ بھی آپ کے عہد مبارک میں ہی تالیف فرمائی گئیں۔ سر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے میگا سٹرکچرز بھی ڈیولپ کیے، بریجز بنائے، روڈز بنوائیں، اور اسپیشلی ایک جو اور بڑا کام آپ نے کیا وہ دہلی کو ری ڈیزائن اور ری کنسٹرکٹ کیا، اور اس طریقے سے ری ڈیزائن اور ری کنسٹرکٹ کیا کہ ایک تو وہاں پر جتنا بھی آمد و رفت ہو رہی ہے، بزنس اور ٹریڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے وسعت پیدا ہو سکے، اور دوسری طرف جو آج سراؤنڈنگ ایریاز جتنے بھی ہیں وہاں کہیں پر اگر بغاوت ہوتی ہے تو فوج کشی کرنے میں دیر نہ لگے، یعنی آپ وہاں پر اپنے سینٹر سے، کیپٹل سے پورے کے پورے اپنی امپائر یعنی ہندوستان کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ ایک اور بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے عربک کوائنج یعنی سلور کوائن انٹروڈیوس کروایا، اور یہیں سے پھر باغ دوڑ چلی، اور آج بھی آپ جو کرنسی کی ایک اصلی شکل اور صورت دیکھ رہے ہیں اس کی ابتدا بھی آپ نے کی۔ اسی طرح دہلی کو آپ نے سینٹر آف لرننگ بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ عباسیوں کے دور میں بغداد کو بیت الحکمت کہا جاتا تھا، بالکل ایسا ہی ہے کہ شمس الدین التتمش کے دور میں دہلی کو بھی سینٹر آف لرننگ کہا جاتا تھا، جس وجہ سے پوئٹ، آرٹسٹ، کیلیگرافی اور ڈیفرنٹ فنون لطیفہ کے جتنے بھی ماہر لوگ ہوا کرتے تھے، ہسٹورین ہوا کرتے تھے، ٹریولر ہوا کرتے تھے، وہ آپ کی دہلی کی جو کیپٹل تھا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ تعظیم فرمایا کرتے تھے ان تمام لوگوں کی جو کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو ریفارم سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ اچھا ایک اور چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے سلطان شمس الدین التتمش کی بیہیویئر کے اندر کہ آپ کسی بھی چیز میں ایروگنٹ نہیں ہوا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل جب آپ نے ایڈمنسٹریٹو ریفارم کرنے تھے تو آپ کو مدد چاہیے تھی محمد جنیدی کی اور فخر الملک آسمی کی، جن کا ایک اپنا بڑا ڈیٹیلڈ جس کو کہتے ہیں نا کمپریہنسو ان کا ایکسپوئر تھا ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ میں، تو آپ نے ان سے مدد بھی لی۔ سر اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی اور باقی معاملات جو کہ ہمارے وردی پینلسٹ نے جس کے اوپر بات کی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ آپ کی اولاد۔ سر دیکھیے وقت بہت سمٹ گیا ڈاکٹر صاحب، وقت سمٹ گیا، ایک ایک جملے کے اندر بس اب آپ نے بیان کرنا ہے۔ جی آپ کی اولاد کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے جو دو بچے ہیں جس میں سے ناصر الدین اور سلطانہ رضیہ ہیں، ان کی اپنی عاجزی اور درویشی یہ تھی کہ وہ ایک سلطان کی اولاد ہونے کے باوجود خود محنت مزدوری کرتے تھے، کپڑے سیتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے اور اس طرح اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں پر جو آپ نے ہمارے ہاں آج کے حالات کے لیے کہا ہے، یہاں پر بھی میں اپنا جو آخری جملہ ہے وہ اقبال کے شعر پہ کہوں گا کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ ہمیں اب اصل میں چاروں طرف ایسا فریب دیا گیا ہے کہ انفارچونیٹلی شاہین ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ لگتا ہے شاید ہم کرگس ہیں اور ہمیں شاہین کی طرح پرواز کرنا نہیں آتی، حالانکہ اگر ہم اپنے آبا کو دیکھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ سورہ یوسف کی فضیلت بتاتے ہیں آپ کو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ وہ کام جو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے، بظاہر وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن وہ کم نہیں ہے۔